میں نے ساری جوانی ایک فیکٹری میں مزدوری کرتے گزار دی اور خون پسینہ ایک کر کے بیٹے کو پڑھایا تاکہ وہ میری طرح دھکے نہ کھائے۔ میری محنت رنگ لائی اور آج میرا بیٹا شہر کا نامور بزنس مین بن چکا تھا۔ اس نے مجھے سرپرائز دینے کے لیے ایک عالی شان بنگلہ گفٹ کیا۔ میں خوشی خوشی اس بنگلے کے تہہ خانے میں گیا تو وہاں ایک پرانی تجوری رکھی تھی۔ میں نے تجسس میں جیسے ہی اس تجوری کا بھاری دروازہ کھولا تو خوشی کے آنسو خشک ہو گئے اور میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کے اندر رحمت کی زندگی کا آغاز ہی شاید ان بے شمار تکالیف اور ان گنت مصائب کے ساتھ ہوا تھا جن کا محض تصور کرنا بھی آج کے دور کے کسی عام انسان کے لیے بالکل محال اور ناممکن ہے۔ اس نے اپنی زندگی کی تمام تر خوبصورت بہاریں، اپنی جوانی کا ایک ایک قیمتی اور انمول لمحہ، اپنے دن کا ہر ایک اجالا اور اپنی راتوں کا ہر ایک اندھیرا اس پرانی تاریک اور خستہ حال فیکٹری کی ان خطرناک اور دہکتی ہوئی شعلے اگلتی بھٹیوں کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر ہمیشہ کے لیے راکھ کر دیا تھا، جہاں روزانہ کی بنیاد پر صرف اور صرف سخت اور کالا لوہا ہی نہیں پگھلتا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رحمت کی کمزور ہڈیاں، اس کا گلتا ہوا گوشت، اس کے تمام تر ذاتی خواب، اس کی تمام ادھوری آرزوئیں اور اس کی زندگی کی تمام تر تمنائیں بھی پگھل کر اس کے ماتھے اور پورے جسم سے ٹپکنے والے اس نمکین پسینے میں شامل ہو جاتے تھے جو روزانہ اس کے کپڑوں کو مکمل طور پر بھگو دیتا تھا۔ وہ جب بھی اس خوفناک بھٹی کے بالکل سامنے جا کر کھڑا ہوتا تو اس کی بے پناہ تپش اور ناقابل برداشت حد تک جھلسا دینے والی گرمی اس کے چہرے کی گہری جھریوں میں مزید اضافہ کر دیتی تھی اور اس کی جلد کو اس قدر جھلسا دیتی تھی کہ وہ وقت سے بہت پہلے ہی ایک انتہائی بوڑھا اور کمزور انسان دکھائی دینے لگا تھا۔ فیکٹری کے اس حبس زدہ اور تاریک اندرونی ماحول میں ہر وقت بھاری مشینوں کا ایک ایسا مسلسل اور بہرا کر دینے والا شور اور ہنگامہ گونجتا رہتا تھا جس نے سالوں کی اس مسلسل اور تھکا دینے والی مشقت کے بعد رحمت کی قوت سماعت کو بھی بے حد کمزور اور متاثر کر دیا تھا۔ وہاں کی بند اور گھٹن زدہ فضا میں ہر وقت جلتے ہوئے کثیف تیل، پگھلتے ہوئے زنگ آلود لوہے اور کیمیکلز کی ایک عجیب سی تیز بو اور ناگوار بدبو پھیلی رہتی تھی جو ہر سانس کے ساتھ سیدھا اس کے کمزور پھیپھڑوں میں اتر کر اسے بری طرح کھانسنے پر اور اپنی سانسوں کو بحال کرنے کے لیے تڑپنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ لیکن اس نے اپنی اس طویل اور کٹھن زندگی میں کبھی بھی کسی کے سامنے ان اذیت ناک حالات کی شکایت نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی اپنے ماتھے پر شکن لائی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ مسلسل اور لگاتار بھاری اوزاروں کے ساتھ کام کر کر کے اتنے زیادہ سخت، کھردرے اور بے جان ہو چکے تھے جیسے ان پر گوشت کی بجائے لوہے کی ایک موٹی اور ناقابل تسخیر تہ چڑھ گئی ہو۔ اس کے دبلے پتلے بازوؤں پر بھٹی سے اڑنے والی تیز گرم چنگاریوں کے انگنت جلے ہوئے نشانات اور گہرے زخم موجود تھے جو اس بات کی واضح اور کھلی گواہی دیتے تھے کہ اس شخص نے کس قدر تکلیف دہ اور اذیت ناک حالات میں اپنے خون اور پسینے کو ایک کیا ہے۔ وہ روزانہ صبح سویرے سورج نکلنے سے بھی بہت پہلے منہ اندھیرے اپنے کچے اور ٹوٹے ہوئے گھر کی دہلیز سے نکلتا تھا اور شہر کے کچے پکے راستوں پر میلوں کا طویل اور تھکا دینے والا سفر پیدل ہی طے کر کے فیکٹری پہنچتا تھا تاکہ وہ بس یا ویگن کا وہ معمولی سا کرایہ بچا سکے اور وہ چند روپے بھی اپنے اکلوتے اور لاڈلے بیٹے کی فیس اور اس کی کتابوں کے لیے جمع کر سکے۔ فیکٹری میں کام کرنے والے دوسرے تمام مزدور اکثر دوپہر کے وقفے کے دوران قریبی سستے ڈھابے سے گرم اور تازہ کھانا کھاتے تھے اور چائے پیتے تھے۔
لیکن رحمت ہمیشہ اپنے ساتھ ایک پرانے کپڑے میں لپٹی ہوئی رات کی بچی کھچی ہوئی سوکھی روٹی اور ایک کچا پیاز لے کر آتا تھا، کیونکہ اسے یہ بات بہت اچھی طرح بخوبی معلوم تھی کہ اگر وہ آج اپنے نفس کی خاطر پیٹ بھر کر اچھا کھانا کھائے گا تو کل اس کا بیٹا سکول کی کوئی لازمی کاپی یا پینسل نہیں خرید پائے گا۔ اس نے اپنی تمام تر ذاتی خواہشات، اپنی بھوک، اپنی پیاس اور اپنی تمناؤں کو اس قدر بے دردی اور صفاکی سے اپنے ہی ہاتھوں مار دیا تھا کہ اسے اب یہ تک یاد نہیں تھا کہ اس نے اپنی اس طویل زندگی میں آخری بار اپنے لیے کوئی نیا سوٹ یا کوئی نیا جوتا کب خریدا تھا۔ اس کے پرانے جوتوں کے تلوے مکمل طور پر گھس کر ختم کر چکے تھے، اور سردیوں کی ٹھٹھرتی اور جمتی ہوئی راتوں میں جب وہ پیدل چلتا اس کے پٹے ہوئے پیروں کی ایڑیوں سے خون رستا تھا جو راستے کی مٹی میں مل کر جم جاتا تھا، مگر اس سب کے باوجود اس کے دل میں اور اس کی روح میں صرف ایک ہی روشن امید اور ایک ہی سچی لگن زندہ تھی کہ اسے ہر قیمت پر اپنے بیٹے سلمان کو پڑھا لکھا کر اعلیٰ تعلیم دلوا کر ایک بہت بڑا اور کامیاب ترین انسان بنانا ہے، تاکہ اس کا بیٹا کبھی بھی زندگی میں اس کی طرح در در کی ٹھوکریں اور ذلت امیز دھکے نہ کھائے، اور اسے کبھی بھی اس طرح کی ظالم اور خون اشام بھٹیوں کے سامنے اپنے قیمتی خون کو پسینہ بنا کر نہ بہانا پڑے۔ رحمت کی وہ تمام طویل اور اندھیری راتیں جو اس نے سردی میں جاگتے اور کھانستے ہوئے گزاری تھیں، وہ تمام سخت اور گرم دن جب اس نے بھوکے پیاسے پیٹ مسلسل اوور ٹائم لگایا تھا اور اپنی ہڈیوں کا گودا تک نچوڑ لیا تھا، وہ سب کچھ صرف اور صرف اپنے بیٹے سلمان کے ایک انتہائی روشن، محفوظ اور تابناک مستقبل کے لیے تھا۔ وہ جب بھی رات کو پوری طرح تھک ہار کر اور اپنے جسم کا سارا طاق نچوڑ کر اپنے چھوٹے سے کچے اور تاریک مکان میں واپس آتا اور اپنے بیٹے کو مٹی کے تیل سے جلنے والے ایک پرانے لیمپ کی مدھم اور کانپتی ہوئی روشنی میں اپنی موٹی موٹی کتابوں پر جھکا ہوا اور پوری لگن سے پڑھتا ہوا دیکھتا، تو اس کی دن بھر کی ساری تھکاوٹ، اس کا سارا درد، اس کی ہڈیوں کی ساری دکھن اور اس کے پیروں کا سارا خون پل بھر میں غائب ہو جاتا تھا، اور اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ پھیل جاتی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اس کا بیٹا ان موٹی کتابوں کے ہر ایک پڑھے جانے والے صفحے کے ساتھ ان کی غریبی، ان کی مفلسی اور ان کی محرومیوں کی ان بھاری اور زنگ آلود زنجیروں کو ایک ایک کر کے توڑ رہا ہے۔ اور پھر وقت کا پہیہ تیزی سے گھومتا رہا، اور گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ رحمت کی وہ بے لوث محنت، اس کا بہایا ہوا وہ سچا خون پسینہ اور وہ بے پناہ مشقت واقعی حقیقت میں رنگ لانے لگی۔ سلمان نے بہت ہی شاندار اور اچھے نمبروں سے اپنی اعلیٰ تعلیم مکمل کی، اور اپنی غیر معمولی اور خداداد ذہانت اور اپنی دن رات کی محنت کے بل بوتے پر کاروبار کیا، اس بے رحم اور شفاق دنیا میں اپنا پہلا اور مضبوط قدم رکھا۔ شروع کے دنوں میں اسے بے شمار اور کڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ قدم قدم پر مالی اور معاشرتی رکاوٹیں کھڑی ہوئیں، لوگوں نے طعنے دیے اور راستے بند کرنے کی کوشش کی، لیکن رحمت نے ایک مضبوط چٹان کی طرح اپنے بیٹے کا ساتھ دیا اور اسے کبھی بھی کسی بھی موڑ پر ہمت ہارنے یا مایوس ہونے نہیں دیا۔ وہ ہمیشہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے یہی تلقین کرتا تھا کہ اگر تم پوری ایمانداری، سچائی اور محنت سے اپنا کام کرتے رہو گے تو ایک نہ ایک دن کامیابی ضرور تمہارے قدم چومے گی۔ اور پھر واقعی ایک دن ایسا آیا جب حالات کی آندھی نے مکمل طور پر اپنا رخ لیا اور قسمت نے ایک بہت بڑا پلٹا کھایا۔
سلمان کی سوئی ہوئی قسمت کا ستارہ اچانک پوری آب و تاب اور چمک کے ساتھ آسمان پر چمکا، اور اس کا چھوٹا سا کاروبار دن دگنی اور رات چگنی بے مثال ترقی کرنے لگا۔ وہ کمزور سا بیٹا جس کے لیے رحمت نے اپنا سب کچھ، اپنا آج اور اپنا کل قربان کر دیا تھا، جس کے لیے اس نے اپنی پوری جوانی، اپنی ساری توانائیاں اور اپنی صحت مکمل طور پر داؤ پر لگا دی تھی، آج وہ اس پورے ملک اور اس بڑے شہر کا ایک بہت ہی نامور، جانا مانا اور کامیاب ترین بزنس مین بن چکا تھا، جس کی شاندار کامیابی اور بے پناہ دولت کی مثالیں اب عام لوگ چوراہوں، بازاروں اور بڑی بڑی محفلوں میں رشک اور حسد کے ساتھ دیا کرتے تھے۔ وہ مغرور اور تکبر سے بھرے ہوئے لوگ جو کبھی رحمت کو ایک عام سا غریب اور حقیر مزدور سمجھ کر انتہائی حقارت سے دیکھتے تھے اور اس کے پاس سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، آج وہی لوگ اس کے آگے پیچھے ہاتھ باندھے گھومتے تھے اور اس کی خوش آمدیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ سلمان کی یہ بے مثال اور حیران کن کامیابی اور اس کے پاس موجود یہ بے پناہ دولت دیکھ کر رحمت کا کمزور اور بوڑھا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا تھا، اور وہ دل ہی دل میں اپنے رب کا 1000 بار سچے دل سے شکر ادا کرتا تھا کہ اس کی راتوں کی نیند اور دن کا سکون رائگاں نہیں گیا، اور آج یہ بے حد عالی شان اور حیرت انگیز حد تک خوبصورت بنگلہ جو سلمان نے اسے اپنی بے پناہ محبت، اپنی عقیدت اور اپنے فرض کے طور پر ایک عظیم تحفے کی صورت میں گفٹ کیا تھا، وہ دراصل رحمت کی اسی دن رات کی انتھک محنت، اس کی دی گئی ان تمام عظیم قربانیوں اور اس کے بہائے گئے ان گنت آنسوؤں کا ایک بہت ہی میٹھا اور انمول ثمر تھا، جس نے رحمت کی زندگی کی ساری تلخیوں کو مٹا دیا تھا۔ سلمان آج صبح ہی سویرے اسے اپنے پرانے گھر سے اپنی ایک نہایت قیمتی، لمبی اور چمچماتی ہوئی غیر ملکی گاڑی میں بٹھا کر اس نئے اور پرشکوہ بنگلے تک لایا تھا۔ جب وہ لمبی گاڑی اس عالی شان بنگلے کے بے حد بھاری اور خوبصورت نقش و نگار والے آہنی گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو رحمت کی دھندلی آنکھیں حیرت، خوشی اور بے یقینی سے پوری طرح کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنی بڑی اور اس قدر خوبصورت جگہ صرف خوابوں میں ہی دیکھی تھی۔ گھر کے بالکل سامنے ایک بہت بڑا اور سرسبز و شاداب لان تھا، جس میں دنیا بھر کے طرح طرح کے رنگ برنگے اور نایاب پھول کھلے ہوئے تھے، اور ان کی بھینی بھینی اور سحر انگیز خوشبو پورے ماحول کو معطر کر کے ایک عجیب سا سکون دے رہی تھی۔ گھر کا بیرونی حصہ مکمل طور پر سفید اور چمکدار قیمتی پتھروں سے بنا ہوا تھا، جو صبح کے سورج کی تیز روشنی میں کسی انمول ہیرے کی طرح چمک رہے تھے اور دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیراں کر رہے تھے۔ جیسے ہی رحمت نے اس محل نما گھر کے اندر اپنا پہلا قدم رکھا تو اسے ایسا لگا جیسے وہ دنیا کے کسی بادشاہ کے خوابوں کے محل میں آ گیا ہو۔ فرش پر بچھے ہوئے نہایت قیمتی موٹے اور نرم و گداز ایرانی قالین، جن پر قدم رکھتے ہی پاؤں اندر دھنس جاتے تھے، چھتوں سے لٹکتے ہوئے شاندار اور دیو ہیکل کرسٹل کے فانوس، جن کی انگنت روشنیاں پورے گھر کو بقا نور بنا رہی تھیں اور ہر طرف ایک طلسماتی ماحول پیدا کر رہی تھیں۔ دیواروں پر لگی ہوئی نہایت خوبصورت اور انتہائی مہنگی پینٹنگز اور ہر طرف پھیلی ہوئی ایک خوشگوار اور دل آویز سی مہک نے رحمت کو مکمل طور پر اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا اور مسحور کر دیا تھا۔ سلمان نے مسکراتے ہوئے اپنے بوڑھے باپ کا کانپتا اور لرزتا ہوا ہاتھ نہایت محبت سے پکڑا اور اسے پورے گھر کا ایک ایک کونا دکھانے کے لیے تفصیلی دورہ کروایا۔
اس نے اسے اس کا نیا اور بہت بڑا بیڈ روم دکھایا، جس میں ہر طرح کی جدید سہولت اور دنیاوی آسائش موجود تھی۔ رحمت نے جب اس بے حد نرم اور بے حد آرام دہ بستر کی روشمی چادر پر اپنا کھردرا اور محنت کش ہاتھ پھیرا تو اسے فوراً اپنے وہ پرانے سخت اور کھردرے بستر یاد آ گئے جن پر ساری زندگی سوتے ہوئے اس کی کمر اور پسلیوں میں شدید درد ہو جاتا تھا۔ اسے اب بھی پوری طرح یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اب واقعی اس کا ہے، اور یہ سب اس کے فرما بردار بیٹے نے خالصتاً اس کے لیے اور صرف اس کی خوشی اور آرام کے لیے بنایا ہے۔ اس کی بوڑھی اور دھندلی آنکھوں میں بے اختیار خوشی، تشکر اور فخر کے گرم آنسو چھلک پڑے جو اس کے چھریوں زدہ گالوں کو بھگو رہے تھے۔ وہ ان خوشی کے قیمتی آنسوؤں کو اپنی آنکھوں میں لیے اور اپنے دل میں ایک عجیب سی طمانینت اور سکون کا ایک انوکھا اور گہرا احساس بسائے۔ اس شاندار اور پرتعیش بنگلے کے مختلف حصوں کو اکیلے اور تنہائی میں جی بھر کر دیکھنے کے لیے کمرے سے باہر نکل پڑا۔ وہ قدم قدم چلتے ہوئے اپنے ماضی کی ان تمام تلخ، کٹھن اور اندھیری یادوں کو اپنے آج کی اس شاندار اور روشن کامیابی کے ساتھ ملا کر سوچ رہا تھا، اور قدرت کے اس عظیم کرشمے پر حیران ہو رہا تھا کہ کیسے اللہ نے اس کے دن بدل دیے ہیں۔ چلتے چلتے وہ گھر کے پچھلے اور قدرے سنسان حصے کی طرف آ گیا، جہاں ایک لمبے اور خاموش کوریڈور کے بالکل آخر میں ایک لکڑی کا بھاری اور کافی پرانا سا دروازہ تھا، جو باقی گھر کی انتہائی جدید، چمکدار اور خوبصورت سجاوٹ سے بالکل مختلف اور قدرے عجیب و غریب نظر آ رہا تھا، جیسے اسے جان بوجھ کر پرانا رکھا گیا ہو۔ رحمت کے قدموں میں ایک عجیب سی بےتابی اور ایک بالکل نامعلوم سا شدید تجسس پیدا ہوا کہ وہ جا کر دیکھیں کہ اس کے بیٹے نے اس عظیم الشان اور جدید ترین گھر کے اس پوشیدہ اور پرانے سے حصے میں کیا خاص چیز بنائی ہے۔ اس نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے آہستہ سے اس دروازے کا ٹھنڈا اور زنگ آلود ہینڈل گھمایا تو وہ ایک ہلکی سی اور قدرے ناخوشگوار چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ اندر کی طرف کھل گیا۔ سامنے پتھر کی چوڑی اور تاریک سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں جو گھماؤدار انداز میں سیدھا نیچے تہہ خانے کی گہرائی کی طرف جاتی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ اور سنبھل کر ان سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور اپنا پہلا قدم نیچے رکھا۔ اوپر کی منزلوں کی چکا چوند روشنیاں، خوبصورتی اور نرم گرم فضا جیسے ہی اس نے دروازہ پار کیا ویسے ہی پیچھے چھوٹتی جا رہی تھی، اور جیسے جیسے وہ ان پتھریلی سیڑھیوں پر اپنے قدم نیچے کی طرف اتار رہا تھا، اسے اپنے ارد گرد کی ہوا میں ایک بہت ہی واضح اور پر اسرار سی تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ اوپر کے گھر کی گرم اور آرام دہ فضا کی جگہ ایک عجیب سی خنکی اور ناگوار سرد پن نے لے لی تھی، ایک ایسی سردی جو محض انسان کے جسم کو ہی نہیں بلکہ اس کی روح کو بھی اندر تک کپ کپا دینے والی تھی۔ رحمت کے دل کی دھڑکن اس کے سینے میں کسی نامعلوم تجسس اور ایک ہلکے سے اندیکھے اور انجانے خوف کی وجہ سے اچانک تیز ہونے لگی تھی۔ اس کے قدم سیڑھیوں کے ہر زینے پر پڑتے تو ایک ہلکی اور گونجدار آواز پیدا ہوتی جو اس بند جگہ کی گہری خاموشی کو بے دردی سے چیرتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، اور پھر پتھر کی ٹھنڈی دیواروں سے ٹکرا کر واپس اس کے کانوں میں گونجتی تھی، جس سے سناٹے کا احساس مزید گہرا ہو جاتا تھا۔ وہ خوشی کے آنسو جو کچھ دیر پہلے تک اس کی آنکھوں میں ستارے کی طرح چمک رہے تھے، اب اس کے گالوں پر مکمل طور پر خشک ہونے لگے تھے، کیونکہ تہہ خانے کی طرف جانے والے اس پرانے راستے میں کوئی کھڑکی یا قدرتی روشنی کا کوئی بھی معمولی سا انتظام نہیں تھا۔ جیسے جیسے وہ مزید گہرائی میں نیچے اتر رہا تھا،
اس کے دل میں تجسس اور وہم کے سائے گہرے اور مزید سیاہ ہوتے جا رہے تھے، اور اس کا ذہن مسلسل اور لگاتار یہ سوچنے پر مجبور ہو رہا تھا کہ اس قدر خوبصورت، روشن اور جدید ترین گھر کے بالکل نیچے اس قدر تاریک، سرد اور پرانی وضع کی یہ پر اسرار جگہ کیوں اور کس خاص مقصد کے لیے بنائی گئی ہے۔ اسے وہ جگہ اب بالکل بھی مانوس یا محفوظ نہیں لگ رہی تھی، بلکہ اس کے اندر ایک عجیب سی گھٹن اور ایک نامعلوم سا دباؤ محسوس ہو رہا تھا، جیسے ہوا میں آکسیجن کی کمی ہو رہی ہو۔ اس کی بوڑھی اور کمزور ٹانگوں میں ایک ہلکی سی کپکپاہٹ طاری ہونے لگی، مگر اس نے اپنے آپ کو بمشکل تمام سنبھالا اور سیڑھیوں کا آخری زینہ بھی آہستہ سے طے کر لیا۔ لیکن جیسے ہی وہ مکمل طور پر تہہ خانے کے اس ٹھنڈے اور ناہموار فرش پر اترا اور اس نے اپنی نظریں اٹھا کر اپنے بالکل سامنے کا مکمل منظر دیکھا، تو اس کے قدم وہیں کے وہیں کسی بھاری پتھر کی طرح فرش پر جم گئے، اور اس کی چلتی ہوئی سانسیں ایک لمحے کے لیے اس کے گلے میں بری طرح اٹک گئیں، کیونکہ وہاں کا اندھیرا ماحول اوپر والے پرتعیش اور خوابناک گھر کے ماحول سے بالکل ہی مختلف اور دل کو خوفزدہ کر دینے والا تھا۔ وہاں کسی بھی قسم کی کوئی روشنی یا بلب موجود نہیں تھا، بس سیڑھیوں کی طرف سے آنے والی ہلکی سی اور انتہائی دھندلی روشنی میں بمشکل تمام چیزوں کے عجیب و غریب اور ڈراؤنے سائے نظر آ رہے تھے۔ ہوا میں عجیب سی سیلن اور سالوں سے بند پڑی ہوئی جگہوں جیسی ایک ناگوار بو تھی، جس نے اس کا دم گھونٹنا شروع کر دیا تھا، اور ہر طرف ایک عجیب سا گہرا اندھیرا اور ایک خوفناک حد تک پر اسرار سکوت چھایا ہوا تھا، اور یہ خاموشی اتنی گہری اور اتنی زیادہ بھیانک تھی کہ رحمت کو اپنے ہی دل کی تیز اور بے ترتیب دھڑکنیں کسی بڑے اور بھاری ہتھوڑے کی چوٹ کی طرح اپنے کانوں کے پردوں پر گونجتی ہوئی انتہائی صاف اور واضح سنائی دے رہی تھیں۔ اس تہہ خانے کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن اور ایک نامعلوم سا بوجھ تھا جو اس کے بوڑھے اور کمزور کندھوں پر کسی اندیکھے پہاڑ کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جتنا زیادہ اس تاریک اور سرد جگہ کے اندر داخل ہو رہا تھا، اس کا دل اتنی ہی تیزی سے کسی انجانے اور نامعلوم خوف کے زیر اثر ڈوبتا جا رہا تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی انتہائی کٹھن اور بے حد مشکل حالات میں گزاری تھی۔ اس نے فیکٹری کی ان تاریک اور اندھیری راتوں کا نہایت بہادری سے سامنا کیا تھا، جب بجلی چلی جانے کے بعد پوری فیکٹری کسی خوفناک غار کا منظر پیش کرنے لگتی تھی، مگر آج اس عالی شان اور پرتعیش بنگلے کے اس تہہ خانے کا یہ گہرا اور پر اسرار اندھیرا اس کے دل و دماغ پر ایک عجیب سی ہیبت اور ایک ناقابل بیان دہشت طاری کر رہا تھا۔ وہ بے اختیار اپنے قدم پیچھے ہٹانے کا سوچنے لگا تھا کہ وہ واپس اوپر اس روشن اور چمکدار دنیا میں چلا جائے، جہاں اس کا کامیاب اور نامور بیٹا سلمان اس کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہوگا، جہاں ہر طرف خوشیاں اور کامیابیاں بکھری پڑی تھیں، اور جہاں اسے اپنی زندگی کی تمام تر تلخیوں اور محرومیوں کا حتمی صلہ مل چکا تھا۔ مگر انسان کے اندر چھپا ہوا تجسس ایک ایسی طاقتور اور اندیکھی زنجیر ہوتا ہے جو اسے کسی بھی انجانے راستے پر چلنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور رحمت کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہو رہا تھا۔ اس کے قدموں میں ایک عجیب سی کشمکش بپا تھی۔ اس کا ذہن اسے بار بار یہ وارننگ دے رہا تھا کہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، اسے فوراً یہاں سے واپس لوٹ جانا چاہیے، لیکن اس کا دل اسے یہ مسلسل کہہ کر آگے بڑھنے پر اکسا رہا تھا کہ آخر اس کے بیٹے نے اتنے خوبصورت اور جدید طرز پر بنے ہوئے اس بے مثال گھر کے بالکل نیچے اتنی پرانی، اتنی تاریک اور اس قدر خستہ حال جگہ کیوں
اور کس خاص مقصد کے لیے چھپا کر رکھی ہے؟ کیا اس تاریک تہہ خانے میں کوئی ایسا راز دفن ہے جس کے بارے میں سلمان نے اسے ابھی تک کچھ نہیں بتایا تھا، یا پھر یہ اس کے بیٹے کی طرف سے دیا جانے والا کوئی اور بہت بڑا اور انوکھا سرپرائز ہے جو وہ اپنے بوڑھے باپ کو حیران کرنے کے لیے یہاں اس خاموشی اور اندھیرے میں چھپا کر بیٹھا ہے؟ یہ تمام تر بے شمار اور الجھے ہوئے سوالات رحمت کے تھکے ہوئے ذہن میں کسی خوفناک آندھی کی طرح مسلسل گھوم رہے تھے اور اسے مزید آگے بڑھنے پر مجبور کر رہے تھے۔ اس نے اپنے خشک ہوتے ہوئے ہونٹوں پر اپنی کھردری زبان پھیری اور اپنی بوڑھی آنکھوں کو پوری طرح پھاڑ کر اس گہرے اندھیرے میں کچھ دیکھنے اور کچھ سمجھنے کی ناکام کوشش کی۔ تہہ خانے کی دیواریں نہایت کھردری اور پرانی وضع کی بنی ہوئی تھیں، جن پر ہاتھ لگانے سے ایک عجیب سی سردی اور برف جیسی خنکی سیدھا اس کے جسم کی ہڈیوں تک اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ہوا میں پھیلی ہوئی وہ پرانی بن جگہوں اور گرد و غبار کی مخصوص بو اب مزید تیز اور ناگوار ہو چکی تھی، جو سیدھا اس کے کمزور پھیپھڑوں پر حملہ کر رہی تھی اور اسے سانس لینے میں ایک ہلکی سی دشواری کا احساس ہو رہا تھا، مگر اس نے اپنی ہمت کو بالکل بھی ٹوٹنے نہیں دیا اور اپنے قدموں کو نہایت احتیاط کے ساتھ ایک ایک کر کے آگے کی طرف بڑھاتا رہا۔ اس گہرے اندھیرے میں اس کی آنکھیں اب آہستہ آہستہ اس تاریکی کی عادی ہونے لگی تھیں اور سیڑھیوں کی طرف سے آنے والی اس نہایت ہی معمولی اور دھندلی سی روشنی میں اسے تہہ خانے کی وسیع اور خالی جگہ کے خد و خال قدرے واضح محسوس ہونے لگے تھے۔ یہ ایک بہت ہی لمبا اور چوڑا کمرہ تھا جس میں کسی بھی قسم کا کوئی سامان، کوئی فرنیچر یا کوئی بھی عام استعمال کی چیز موجود نہیں تھی۔ ہر طرف ایک ہوکھا عالم تھا اور فرش پر جمی ہوئی مٹی کی وہ موٹی اور گہری تہہ اس بات کی واضح اور کھلی گواہی دے رہی تھی کہ اس جگہ پر کافی طویل عرصے سے کسی بھی انسان کا کوئی گزر نہیں ہوا تھا اور یہ جگہ سالوں سے اسی طرح ویران، خاموش اور تنہا پڑی ہے۔ رحمت اپنے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے اور فرش پر پڑی ہوئی مٹی کو روندتے ہوئے مزید آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے جوتوں کی آہٹ اس گہرے اور خوفناک سناٹے میں ایک عجیب سی اور باز گشت پیدا کر رہی تھی، جو دیواروں سے ٹکرا کر واپس اس کے کانوں میں گونجتی تھی اور ہر بار اسے چونکا دیتی تھی۔ چلتے چلتے اچانک اس کی بوڑھی اور دھندلی نگاہیں تہہ خانے کے ایک بالکل آخری اور سب سے زیادہ تاریک کونے میں جا کر ایک دم سے ٹھہر گئیں اور اس کے قدم وہیں کے وہیں رک گئے۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت اور ایک نامعلوم سے تجسس کی زیادتی کی وجہ سے پھیل گئیں، کیونکہ اس دور افتادہ اور گہرے تاریک کونے میں ایک بہت ہی بڑا، بھاری بھرکم اور نہایت ہی عجیب و غریب سا سایہ موجود تھا، جو اس خالی اور ویران جگہ پر کسی بھیانک اور دیو ہیکل عفریت کی طرح خاموشی سے بیٹھا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ رحمت کے دل کی دھڑکن ایک بار پھر انتہائی تیزی سے بے قابو ہونے لگی اور اس کی سانسوں کی رفتار میں ایک دم سے نمایاں اضافہ ہو گیا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو مزید سکیڑ کر اس مبہم اور دھندلے سائے کو بغور دیکھنے اور اسے مکمل طور پر سمجھنے کی بھرپور کوشش کی۔ وہ سایہ کسی بھی عام اور روزمرہ استعمال ہونے والے گھریلو سامان کا بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ وہ ایک بہت ہی ٹھوس، بھاری اور چوکور شکل کی کوئی پر اسرار چیز تھی، جو اس اندھیرے میں اپنے اندر کئی نامعلوم راز چھپائے ہوئے خاموشی سے کھڑی تھی۔ رحمت کے اندر موجود وہ نامعلوم خوف جو اب تک محض ایک احساس تھا، اب ایک واضح اور ٹھوس شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کا تجسس بھی اپنے انتہائی عروج پر پہنچ چکا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ پر اسرار اور بھاری بھرکم چیز کیا ہے جو اس جدید گھر کے اس قدر پرانے اور خفیہ حصے میں اتنی احتیاط اور اتنی خاموشی کے ساتھ چھپا کر رکھی گئی ہے۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے وجود اور اپنی لرزتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ نہایت ہی سست روی سے اس پر اسرار سائے کی طرف اپنے قدم بڑھانا شروع کر دیے۔ اس کا ہر ایک اٹھنے والا قدم اسے اس نامعلوم چیز کے مزید قریب کر رہا تھا، اور اس کے دل میں اٹھنے والے طوفان میں مزید شدت پیدا کر رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ اس بھاری اور دیو ہیکل سائے کے قریب پہنچ رہا تھا، اس چیز کی اصل شکل اور اس کی مکمل ہیبت اس کی بوڑھی اور حیران آنکھوں کے سامنے آہستہ آہستہ پوری طرح واضح اور روشن ہونے لگی تھی۔ اور جب وہ اس چیز کے بالکل قریب جا کر کھڑا ہوا اور اس نے اسے پوری طرح غور سے دیکھا تو اس کے منہ سے بے اختیار حیرت اور شدید صدمے کی ایک ہلکی سی دبی ہوئی آواز نکل گئی۔ وہ کوئی عام چیز نہیں تھی، بلکہ وہ ایک نہایت ہی پرانی، انتہائی خستہ حال اور حد سے زیادہ بڑی اور بھاری بھرکم لوہے کی تجوری تھی۔ یہ تجوری اتنی زیادہ بڑی اور اتنی زیادہ چوڑی تھی کہ اس کے سامنے کھڑا ہوا رحمت ایک نہایت ہی بونا اور چھوٹا سا انسان محسوس ہو رہا تھا۔ اس تجوری کا رنگ گہرا کالا اور سرخی مائل تھا، جو اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ اس پر سالوں پرانا نہایت گہرا زنگ لگ چکا ہے۔ اس کے چاروں طرف لوہے کے موٹے موٹے اور انتہائی مضبوط قبضے لگے ہوئے تھے، جو اسے ایک ناقابل تسخیر قلعے کی شکل دے رہے تھے۔ رحمت کے ذہن میں حیرت اور بے یقینی کا ایک بے پناہ اور طوفانی سمندر ٹھاٹھیں مارنے لگا کہ آخر اتنے شاندار، اتنے مہنگے اور جدید ترین طرز پر تعمیر کیے گئے اس کروڑوں روپے مالیت کے بنگلے کے اس تاریک اور خفیہ تہخانے میں اس قدر پرانی، زنگلود اور بھیانک سی نظر آنے والی اس لوہے کی تجوری کا کیا کام ہو سکتا ہے؟ یہ تجوری دیکھنے میں بالکل ایسی ہی لگ رہی تھی جیسی پرانی اور بڑی تجوریاں اس کی اس پرانی اور خستہ حال فیکٹری کے مالکان کے دفتروں میں پڑی ہوتی تھیں، جن میں وہ اپنا سارا کالا دھن اور مزدوروں کے خون پسینے کی کمائی کو چھپا کر رکھتے تھے۔ اس تجوری کو دیکھتے ہی رحمت کے دماغ میں اپنے ماضی کی وہ تمام تلخ اور اندھیری یادیں ایک بار پھر پوری شدت کے ساتھ تازہ ہو گئیں، جب وہ اپنے حق کے چند روپوں کے لیے ان تجوریوں والے کمروں کے باہر گھنٹوں کھڑا رہتا تھا اور اسے دھکے مار کر باہر نکال دیا جاتا تھا۔ مگر اب وہ اس فیکٹری کا ایک غریب اور بے بس مزدور نہیں تھا، بلکہ وہ اس شہر کے سب سے بڑے اور سب سے زیادہ کامیاب بزنس مین کا قابل فخر باپ تھا۔ پھر اس کے بیٹے کے اس نئے گھر میں اس فیکٹری جیسی پرانی اور منحوس تجوری کا کیا کام تھا؟ کیا سلمان نے یہ تجوری کسی خاص مقصد کے لیے یہاں رکھی ہے؟ کیا اس کے اندر اس کے بیٹے نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی اور سب سے نایاب چیزیں چھپا کر رکھی ہیں جو وہ دنیا کی نظروں سے بچانا چاہتا ہے، یا پھر اس تجوری کے اندر کوئی ایسا تحفہ موجود ہے جو سلمان نے خاص طور پر اپنے بوڑھے باپ کی زندگی بھر کی محنت اور اس کی لازوال قربانیوں کے صلے میں اس کے لیے یہاں چھپا رکھا ہے، اور وہ اسے ایک بہت بڑا سرپرائز دینا چاہتا ہے؟ یہ سوچ آتے ہی رحمت کے دل میں خوف کی جگہ ایک بار پھر سے خوشی اور ایک عجیب سی امید کی کرن جاگ اٹھی۔ اسے لگنے لگا کہ شاید واقعی اس کا بیٹا اس سے بے پناہ اور سچی محبت کرتا ہے، اور اس نے اپنے باپ کو ایک بہت بڑی خوشی دینے کے لیے ہی یہ سارا پر اسرار اور انوکھا ماحول جان بوجھ کر ترتیب دیا ہے،
تاکہ جب وہ اس تجوری کو کھولے تو اس کے اندر موجود تحفے کو دیکھ کر اس کی ساری زندگی کی تھکاوٹ اور اس کے سارے دکھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ اس امید اور اس خوش فہمی نے رحمت کے کانپتے اور لرزتے ہوئے بوڑھے جسم میں ایک عجیب سی اور بالکل نئی طاقت اور توانائی بھر دی۔ اس نے اپنے قدموں کو مزید آگے بڑھایا اور اس بے حد پرانی اور زنگ آلود تجوری کے بالکل سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ اور محنت کش کھردرا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کے کانپتے ہوئے اور لرزتے ہوئے کمزور بازو نے اس تجوری کی ٹھنڈی اور زنگ آلود لوہے کی سطح کو نہایت ہی نرمی اور احتیاط کے ساتھ چھوا۔ لوہے کی وہ سطح حد سے زیادہ ٹھنڈی برف جیسی اور بے حد کھردری تھی، بالکل اسی طرح کھردری جس طرح رحمت کے اپنے وہ ہاتھ تھے جنہوں نے ساری زندگی صرف اور صرف سخت مشقت اور کڑی مزدوری کی تھی۔ اس تجوری کے بالکل درمیانی اور وسطی حصے میں لوہے کا ایک بہت ہی بڑا بھاری اور گول پہیے کی شکل کا ایک ہینڈل لگا ہوا تھا، جو اس تجوری کے بھاری بھرکم دروازے کو کھولنے اور اسے مضبوطی سے بند کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اور اس ہینڈل کے بالکل عین اوپر ایک نہایت ہی پرانا اور عجیب سی ساخت کا پتل ہاکی ہول یعنی چابی لگانے کی جگہ بنی ہوئی تھی۔ رحمت نے نہایت ہی غور اور پوری توجہ کے ساتھ اس ہینڈل اور اس کے لاک کو دیکھا تو اسے یہ دیکھ کر ایک دم سے بے حد حیرت ہوئی کہ اس تجوری کا لاک پوری طرح سے بند نہیں تھا، بلکہ وہ کھلا ہوا تھا، اور اس بھاری دروازے کے درمیان میں ایک بہت ہی معمولی اور انتہائی باریک سی درز موجود تھی، جس کا صاف اور واضح مطلب یہ تھا کہ یہ تجوری اس وقت لاک نہیں ہے اور کوئی بھی شخص تھوڑی سی جسمانی طاقت لگا کر اس کے دروازے کو کھول سکتا ہے۔ یہ دیکھ کر رحمت کے دل کی دھڑکنیں ایک بار پھر پوری شدت کے ساتھ بے قابو ہونے لگیں اور اس کے سینے میں ایک عجب سا طوفان مچنے لگا۔ اس کا سارا جسم ایک انجانے تجسس اور ایک عجیب سی بےتابی سے بری طرح کانپنے لگا۔ وہ اب کسی بھی صورت میں مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہر قیمت پر یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس کے بیٹے سلمان کی اس قدر بے پناہ کامیابی اس کی اس بے تحاشا اور حیران کن حد تک زیادہ دولت اور اس کے اس پرتعیش اور خوابناک بنگلے کے اس پوشیدہ اور تاریک تہ خانے میں موجود اس پرانی اور زنگ آلود تجوری کے اس بھاری اور مضبوط دروازے کے پیچھے آخر کون سا ایسا انوکھا اور حیرت انگیز راز چھپا ہوا ہے جس نے اسے یہاں تک کھینچ لانے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس نے ایک انتہائی گہرا اور طویل سانس لیا اور اپنے پھیپھڑوں میں اس تہ خانے کی اس سرد اور سیلن زدہ ہوا کو پوری طرح بھر لیا۔ اس نے اپنی بوڑھی اور کمزور آنکھوں کو ایک لمحے کے لیے زور سے بند کیا اور اپنے رب کو یاد کیا، اور پھر اس نے اپنے دونوں کانپتے اور لرزتے ہوئے کھردرے ہاتھوں سے اس تجوری کے اس انتہائی بھاری، موٹے اور زنگ آلود گول ہینڈل کو نہایت ہی مضبوطی اور پوری طاقت کے ساتھ پکڑ لیا۔ اس لوہے کے ہینڈل کی برف جیسی ٹھنڈک اس کے ہاتھوں سے ہوتی ہوئی سیدھا اس کے خون میں شامل ہو رہی تھی، لیکن اب اس کے ارادے میں کسی بھی قسم کی کوئی کمزوری یا کوئی ہچکچاہٹ باقی نہیں رہی تھی۔ اس نے اپنے بوڑھے اور کمزور جسم کی تمام تر بچی کھچی طاقت اور اپنی ساری جسمانی توانائی کو ایک جگہ اکٹھا کیا، اپنے پیروں کو اس تہ خانے کے ٹھنڈے فرش پر مضبوطی سے جمایا اور ایک زوردار اور بھاری جھٹکے کے ساتھ اس گول ہینڈل کو اپنی طرف کھینچنے اور اسے گھمانے کی بھرپور کوشش شروع کی۔
چند لمحوں تک تو وہ بھاری اور زنگ آلود ہینڈل اپنی جگہ سے بالکل بھی 1 انچ تک نہ ہلا، جیسے وہ سالوں سے وہیں جیم ہو چکا ہو، اور رحمت کے کمزور اور بوڑھے پٹھے اس کی مزاحمت کے سامنے جواب دینے لگے ہوں۔ لیکن رحمت نے ہمت نہیں ہاری، اور اس نے اپنے دانتوں کو آپس میں سختی سے بھینچا، اور ایک بار پھر اپنی پوری جان لگا کر اور اپنے بازوؤں کی ساری رگوں کو سکیڑ کر اس ہینڈل پر ایک اور بھرپور اور پوری طاقت کا دباؤ ڈالا۔ اس بار لوہے کے ان پرانے اور زنگ آلود پرزوں نے ہار مان لی، اور اس تاریک اور خاموش تہہ خانے کے گہرے اور خوفناک سناٹے میں ایک انتہائی بھیانک کانوں کے پردوں کو چیر دینے والی اور دل کو دہلا دینے والی دھاتی چرچراہٹ کی ایک تیز آواز پوری شدت کے ساتھ ابھری اور چاروں طرف گھومنے گونجنے لگی، جیسے لوہے نے لوہے کو کاٹ دیا ہو۔ اس گونجدار اور خوفناک چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ ہی اس پرانی اور دیو ہیکل تجوری کا وہ بے حد بھاری، موٹا اور زنگ آلود دروازہ ایک طویل اور لمبے عرصے کے بعد اپنی پرانی جگہ سے تھوڑا سا ہلا اور نہایت ہی آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ اس بھاری بھرکم اور زنگ آلود لوہے کے دروازے کی وہ بھیانک اور دل دہلا دینے والی چرچراہٹ اس تاریک تہہ خانے کی گہری اور پر اسرار خاموشی کو کسی تیز دھار خنجر کی طرح نہایت بے دردی سے چیر رہی تھی، اور رحمت کے بوڑھے اور کمزور کانوں کے پردوں پر کسی بھاری ہتھوڑے کی مسلسل ضربوں کی مانند گونج رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ دیو ہیکل دروازہ اس کے کانپتے ہاتھوں کی طاقت سے پیچھے ہٹ رہا تھا، ویسے ویسے تجوری کے اندر کا اندھیرا چھٹنے لگا تھا۔ رحمت کے دل کی دھڑکنیں اب اس قدر تیز ہو چکی تھیں کہ اسے اپنا ہی دل اپنی پسلیوں سے ٹکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی دھندلی آنکھوں میں ایک چمک اور روشن امید جاگ اٹھی تھی کہ شاید اب سامنے سونے چاندی کے ڈھیر، قیمتی زیورات یا اس کے نامور بیٹے کا دیا ہوا کوئی انمول تحفہ ہوگا جو اس کی ساری زندگی کی مشقتوں اور لازوال قربانیوں کا ایک خوبصورت صلہ ہوگا۔ تجوری کا وہ بھاری دروازہ اب پوری طرح کھل چکا تھا، لیکن جیسے ہی وہ دروازہ کھلا تو اس کے اندر سے ایک عجیب سی پرانی سیلن زدہ اور گلے سڑے کاغذوں کی تیز بو ایک گرم بھبکے کی صورت میں باہر نکلی۔ یہ بو کسی بھی طرح سے قیمتی خزانوں یا خوشحالی کی نہیں تھی، بلکہ یہ تو بالکل ویسی ہی ناگوار بو تھی جیسی فیکٹری کے تاریک ریکارڈ روم سے آیا کرتی تھی، جہاں سالوں پرانی فائلیں اور کاغذات دیمک کا شکار ہوتے تھے۔ رحمت کے ماتھے پر الجھن کی لکیریں گہری ہو گئیں۔ اس نے اپنی گردن آگے جھکائی تاکہ مدھم روشنی میں اندر موجود چیزوں کو دیکھ سکے، لیکن تجوری کے اندر کا وہ لرزہ خیز منظر دیکھ کر اس کی وہ تمام امیدیں جو دل میں مچل رہی تھیں ایک ہی لمحے میں ریزہ ریزہ ہو کر تہہ خانے کے ٹھنڈے فرش پر بکھر گئیں، کیونکہ اس پر اسرار تجوری کے اندر کوئی سونا چاندی یا پیسہ موجود نہیں تھا، بلکہ لکڑی کے پرانے خانوں میں خستہ حال فائلوں کے بھاری پلدے اور چھوٹے پلاسٹک کے کارڈز کی کئی موٹی کڈیاں رکھی تھیں جن پر پرانے ربڑ بینڈ چڑھے ہوئے تھے۔ رحمت کا سارا دماغ سن ہو گیا۔ اس نے اپنے لرزتے اور کانپتے ہاتھوں سے سب سے اوپر رکھی ہوئی ایک خستہ حال فائل اور ایک کارڈ اٹھایا۔ مدھم روشنی میں جب اس کی کمزور نگاہوں نے کارڈ پر بنی تصویر اور فائل پر چھپے فیکٹری کے نشان کو پہچانا تو اس کے پورے وجود میں ایک خوفناک بجلی دوڑ گئی۔ وہ کوئی عام کارڈ نہیں تھا، بلکہ وہ اس کے سب سے گہرے دوست رحیم کا اصل شناختی کارڈ تھا، اور وہ فائل اسی فیکٹری کی پینشن اور فنڈز کی اصل فائل تھی
جہاں رحمت نے مزدوری کی تھی۔ رحیم وہ غریب انسان تھا جس نے بیٹی کی شادی کے لیے فیکٹری سے اپنی زندگی بھر کی کمائی ہوئی پینشن مانگی تھی، لیکن اسے یہ کہہ کر دھکے دے کر نکال دیا گیا تھا کہ اس کا ریکارڈ جل چکا ہے، اور اسی صدمے میں رحیم نے فیکٹری کے گیٹ پر گلے میں رسی لٹکا کر اپنی جان دے دی تھی۔ رحمت کی آنکھیں خوف اور صدمے سے پھٹ گئیں۔ اس نے پاگلوں کی طرح تجوری میں ہاتھ مارے اور تمام پرانی فائلیں اور کارڈز باہر نکال کر فرش پر پھینکنے لگا۔ وہ ہر ایک کارڈ کو دیکھتا اور اس کے دل پر ہتھوڑے کی چوٹ لگتی، کیونکہ وہ تمام فائلیں ان درجنوں غریب مزدوروں کی تھیں جنہوں نے اسی فیکٹری میں اپنا خون پسینہ بہایا تھا، اور جب ان کے حق کا وقت آیا تو انہیں خالی ہاتھ دھکے دینے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ ان میں سے کسی نے زہر کھا کر موت کو گلے لگایا تھا تو کسی نے ریل گاڑی کے آگے کٹ کر جان دے دی تھی۔ اس نے ایک اور فائل اٹھائی تو اس میں سے بشیر کی تصویر نیچے گری۔ بشیر رحمت کا گہرا ساتھی تھا، جس کی بیوی کینسر کے مرض میں مبتلا تھی اور اسے علاج کے لیے پیسوں کی اشد ضرورت تھی، لیکن فیکٹری کے فائنانس مینیجر یعنی سلمان نے اس کی فائل پر جھوٹا اعتراض لگا کر اسے مسترد کر دیا تھا، اور چند دنوں میں بشیر کی بیوی تڑپ تڑپ کر مر گئی تھی، اور اسی رات بشیر نے بھی زہر کھا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا تھا۔ رحمت کو وہ دن یاد آیا جب سلمان نے اس کی میت کے پاس کھڑے ہو کر ہمدردی کا ناٹک رچایا تھا۔ آج اسے سمجھ آ گئی کہ وہ آنسو ہمدردی کے نہیں تھے، بلکہ اس کی شاندار جیت پر خوشی کے آنسو تھے۔ رحمت کو سارا ماضی اور خوفناک حقیقت سمجھ آنے لگا کہ اس کا بیٹا سلمان فیکٹری کے کھاتوں کے محکمے میں تھا، اور اسی نے ان تمام غریب ان پڑھ مزدوروں کے انگوٹھے لگوا کر ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی اور پینشن فنڈز مکاری سے اپنے نام کر لیے تھے۔ سلمان کا عظیم الشان بزنس اس کی ذہانت نہیں، بلکہ غریب مزدوروں کے خون اور لاشوں پر کھڑا کیا گیا حرام کا محل تھا۔ رحمت کے خوشی کے آنسو سوکھ چکے تھے، اور ان کی جگہ شدید اذیت اور احساس سے جرم نے لے لی تھی۔ اسے اپنا وجود اور ساری زندگی ایک دھوکہ لگنے لگی۔ وہ ایک بے جان لاش کی طرح تجوری کے سامنے فرش پر گر پڑا۔ اس کے ہاتھوں میں ان غریب ساتھیوں کی فائلیں دبی تھیں جن کے قاتل کے ساتھ وہ ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہا تھا۔ وہ اس تاریک تہخانے میں دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ یہ عالی شان بنگلہ اب ایک پرتعیش گھر نہیں، بلکہ ایک خوفناک قبر بن چکا تھا، جس میں اس کی ساری ایمانداری دفن ہو چکی تھی، اور وہ اپنے بیٹے کی کامیابی پر ماتم کر رہا تھا۔ اس تاریک تہخانے کا سکوت اب رحمت کی دکھ بھری چیخوں سے ٹوٹ چکا تھا۔ جب رحمت روتے روتے تہخانے سے اوپر نکلا اور اس نے اپنے سامنے سلمان کا سامنا کیا، تو اس کی بڑھی آنکھوں میں فخر کی بجائے ایک ایسی آگ اور شدید نفرت تھی جس نے سلمان کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ سلمان نے اپنے بوڑھے باپ کو گلے سے لگانا چاہا، مگر رحمت نے نفرت سے اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹا دیا، اور اس کے منہ پر وہ تمام پرانی فائلیں اور کارڈز دے مارے جن میں ان مظلوم مزدوروں کا خون چھپا ہوا تھا۔ سلمان کا غرور خاک میں مل گیا، اس کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا، اور اس کی ساری مکاری اور فریب کا پردہ ایک ہی لمحے میں چاک ہو گیا۔ وہ اپنے باپ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر معافیاں مانگنے لگا اور رونے لگا کہ یہ سب اس نے دولت کی اندھی ہوس میں کیا تھا، لیکن رحمت کے دل میں اب اس شفاق قاتل کے لیے ذرا برابر بھی پیار یا نرم گوشہ نہیں بچا تھا۔ اسی دوران بنگلے کے باہر پولیس کی گاڑیاں اور ان غریب مزدوروں کے لواحقین آ پہنچے جنہوں نے قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، کیونکہ فیکٹری کا
ایک پرانا گواہ سچ بول چکا تھا اور ان تمام گھناؤنے جرائم کے ناقابل تردید ثبوت فراہم کر چکا تھا۔ پولیس نے فوراً اندر آ کر سلمان کو ہتھکڑیاں لگوا دیں اور اسے گھسیٹ کر اسی تہہ خانے میں لے آئی جہاں اس نے ظلم کی بنیاد رکھی تھی۔ قانون کا شکنجہ اس پر پوری طرح کسا جا چکا تھا اور عدالت نے سلمان کی وہ تمام حرام کی دولت اور اس کا وہ جعلی بزنس ضبط کر کے ان غریب مزدوروں کے خاندانوں میں تقسیم کرنے کا حکم دے دیا۔ سلمان کا وہ فخر اور وہ نامور بزنس مین بننے کا پورا خواب ایک لمحے میں چکنا چور ہو گیا اور وہ دنیا کے سامنے ایک عبرت کا نشان بن کر سلاخوں کے پیچھے جیل میں چلا گیا، جہاں اس کی کوئی دولت یا فریب اس کے کسی کام نہ آئی اور اس نے اپنے ہی کیے کی ایسی بھیانک سزا بھگتی جو ہمیشہ کے لیے ایک مثال بن گئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ انتہائی اہم اور سبق آموز پیغام ملتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ دوسروں کا حق مار کر، غریبوں کا خون چوس کر اور ظلم کی بنیاد پر کھڑی کی گئی کامیابی اور دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ سچی اور پائیدار کامیابی صرف حلال رزق اور ایمانداری میں پوشیدہ ہے، کیونکہ حرام کی کمائی دنیا اور آخرت دونوں میں صرف ذلت کا سبب بنتی ہے۔